الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 23، 24 اور 25 تین آیات تلاوت کیے گئے ہیں اس میں، اور گزشتہ اس کی پہلی آیت مبارکہ تھی رکوع کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، پرستش کرو جو تمہارا پالنہار ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور انشاءاللہ آج پھر ایک دوسری آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اوپر تو توحید کی بات آئی تھی، یعنی اللہ کی بندگی کی بات آئی تھی، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے اوپر ایمان کی بات ہے۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ اب جو آئی ہے اس رکوع میں، تو آیت نمبر اس کے 23 اور 24 دو آیات ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، کیونکہ قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے سب سے بڑا اعتراض جو ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ، یعنی آپ جب نبی بنا کے بھیجے گئے نا، تو اس وقت آپ نے اعلان نبوت کے اپنے نبی ہونے کا، اور اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور میرے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہ بات کہ آپ کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی۔ اعتراضات بہت بڑا تھا اہل مکہ کا، وہ اعتراض بھی یہیں پہ اس کو جناب علی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہ خطاب ہے اہل مکہ سے خاص طور پہ، کہ وہاں پہ اللہ نے اہل مکہ کو یہ خطاب کیا کہ اگر تم کو اس بات میں شک اور شبہ ہے کہ ہم نے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، یعنی قرآن، اگر اس میں تم کو کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کی کتاب ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سیکھ کے آ رہے ہیں، ان کا کوئی سکھانے والا ہے، یا بہت ساری ان کے کوئی کاہن ہے، یا جنات ان کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے اعتراضات انہوں نے کیے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم تو عرب ہے اور تم بھی زبان جاننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ امی ہے، یعنی آپ نے کسی کے پاس پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، آپ کی کوئی استاد نہیں ہے، تو تم تو شاعر ہے، فلاں ہے، تو بہت ساری تمہارے پاس چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ واقعے میں اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا مثلی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم
اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی بلا سکتے ہو، جن سے بھی مدد لے سکتے ہو ان سے مدد لے لو، اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اگر یہ واقعی میں کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، تو تم بھی انسان ہے نا بھائی، اور بہت پڑھے لکھے ہیں تم، شاعر ہے، ادیب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، زبان دانی کے عرب کے معنی بہت زبان جاننے والا، اور جو غیر عرب ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تو گنگا ہے، اس کو آتی نہیں زبان، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ تم عرب ہے، فصاحت اور بلاغت تمہارے پاس ہے، اور تم جناب علی قصیدے بردے فلاں کیا کیا تمہارے پاس ہیں، لیکن یہ تو رسول امی ہے، یہ جو کسی کے پاس پڑھے ہی نہیں، تم بھی جانتے اس بات کو، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج تھا اللہ کا قرآن میں۔ اور پھر نہ صرف تم بلکہ جتنوں کو تم مدد لے سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان سب کی مدد لے لو فرمایا۔ اور ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں واقع میں، تو پھر یہ کام کر کے بتاؤ فرمایا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اس چیلنج کو کبھی بھی نہیں قبول کر سکتے، کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، کوئی لا ہی نہیں سکتا اس جیسی کوئی صورت، بنا ہی نہیں سکتا، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ آج تک دنیا عاجز ہے فرمایا، وہ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے فرمایا۔ ایندھن سے مراد پتھر اور انسان سے اس جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ پھر ڈرو فرمایا، تم سے جلایا جائے گا جہنم کو۔ اور پتھر اسی لیے فرمایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ، پتھر کا لفظ کہ ہمارا قرآن میں بار بار اس کا ایندھن ہوگا، تو ان کے اس باطل عقیدے کے اوپر یہ ضرب لگائی جا رہی ہے، کیونکہ پتھر کے خداؤں کو بنا کے انہیں تراش کے رکھا تھا نا، تو یہی پتھر ہے جو ہے نا، تم ہم جلائیں گے، ہم جاگ سے، یہ تمہارے معبود ہے نا، دیکھو کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے۔ تو لہٰذا ہم نے اس جہنم کو عدت للکافرین، ہم نے اس جہنم کو تیار کیا ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ کافر سے مراد یہاں پہ کون کافر ہے؟ وہ کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ قرآن پیش کر رہے تھے اور وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب ہمارے دماغ میں کافر بولتے کیا آتے، جتنے بھی دکھ رہے ہیں غیر وہ سب کافر بولتے تھے، ویسی نہیں ہے بات۔ بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو قرآن پیش کر رہے تھے اور جو لوگ جھٹلا رہے تھے اس وقت نہیں مان رہے تھے، ان کو کافر بولا جا رہا ہے۔ بات یہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا رہا اس بات کو، یہ غلط فہمی بہت بڑی ہے ہمارے پاس، ہم جو بھی مسلمان ہیں اس کو کافر بول دیتے ہیں، یہ بہت بڑا غلط ہے۔ یہ آپ ان تک اللہ کی بات پہنچے نہیں، وہ کافر ہو ہی نہیں سکتے۔ پہنچانے کے بعد اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو بات کا مسئلہ ہے، اصل انکار کے معنی آ رہے ہیں نا، کفر کے معنی یہاں پہ انکار جو کر رہے ہیں، آپ پیش ہی نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد کیسی بات پیدا ہوں گی کافر کی؟ یہ بات تو ہم پہلے تو ہم مجرم ہیں، بعد میں انہیں ہوگا وہ تو اس معاملے میں تو خاص طور پہ۔ تو یہ جو قرآن مجید کے متعلق جو بات کہی گئی ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، شروع سے آخر تک کس بات میں شک نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں شک نہیں ہے، پہلی بات تو ہے نا۔ دوسری بات کیا، اس کتاب میں جتنی باتیں بتا دی گئی ہیں پوری سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طرح آج محفوظ ہے۔ تین باتیں آ گئی اس میں، کیا بھائی؟ قرآن اللہ کا کلام ہونے میں شک نہیں، قرآن میں جتنی باتیں بتا دی گئی اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جیسی یہ نازل کی گئی تھی کتاب، یعنی جیسی اتری تھی رسول کے اوپر، بالکل اسی طرح محفوظ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ تین باتیں ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے گارنٹی دی نا قرآن میں۔ سورہ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دونوں باتیں بتا دی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، یہ بات بھی بول دیا۔ اور اللہ جس کی حفاظت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں کائنات ہے، کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو کلام ہے، باقی کی چیزیں آپ کو جیسے چاند تھا چاند اپنی جگہ پہ ہے،
سورج اپنی جگہ پہ گردش کر رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہے نا۔ اللہ بول رہے ہیں جو چیزیں ہم بنائے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہو سکتے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کے ذمہ لیا ہے، اور قیامت تک کی کتاب باقی رہے گی۔ اور جب ہم اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، جب حشر کے میدان میں، اس وقت بھی یہ کتاب ہمارے سامنے لائی جائے گی۔ یہاں تک ہی نہیں ہے قرآن کا معاملہ، جب ہم جائیں گے نا حشر کے دن، اٹھائیں گے دوبارہ زندہ ہو کے، اس وقت بھی اللہ کی عدالت میں کون سی کتاب رہیں گی ہمارے آگے؟ یہی قرآن رہے گی، اور اسی قرآن سے اللہ فیصلے کریں گے وہاں بھی۔ میں تمہارے پاس کتاب بھیجا تھا نا، اس میں یہ باتیں تھیں، اس کے خلاف تمہارے عقیدے، تمہارے اعمال ہے، پھر وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اعتراضات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے ان آیات کو پیش کریں گے جس میں اعتراض کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے چیلنج کے سلسلے میں کچھ آیات ہیں، اسے بھی پیش کریں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں بات پیش کریں گے، اور قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں پیش کریں گے۔ قرآن ہی سے جناب علی اس کی ہم ساری باتیں پیش کریں، کیونکہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے۔ اس بات سن لیجیے اب آپ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن جو ہے اپنی حفاظت یہ اللہ کے کلام ہونے کے سلسلے میں، یہ اللہ کا کلام ہونے کے سلسلے میں قرآن کسی اور کی وکالت کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی وکیل بن کے ٹھہرے کہ بھائی ثابت کر دو اللہ کا، نہیں نہیں، اللہ بولا یہ میرا کلام ہے، میں خود ثابت کروں گا اس کے اندر ساری باتیں۔ یعنی کوئی خیر جیسے مقدمہ ہوتا ہے، میں لڑوں گا کیسے، میں اس کو سچ کر کے بتاؤں گا، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود اس کو سچا کر کے ثابت کر کے بتائیں گا۔ یہ قرآن کسی کا محتاج نہیں، کسی وکیل کا۔ آپ آئیں اس کو جناب علی اس کی وکالت کریں، سچ ہے یہ دیگر دوسری کتابیں ہو سکتی ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کی، اٹھ کے بول سکتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی ہم اس کو سچ کریں گے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سلسلے میں یہ قرآن کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ سب سے پہلے ایک آیت آتی ہے قرآن میں اعتراض، قرآن کے اوپر اعتراض کا، سورہ فرقان میں آتی ہے وہ بات۔ وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبُوهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ اہل مکہ اعتراض کیے قرآن کے اوپر، ارے یہ اللہ کا کلام کہاں ہے بھئی، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سیکھ کیا کہ صبح شام تم کو سنا رہے۔ دیکھا آپ نے کیا بول رہے ہیں لوگ؟ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اساطیر الاولین۔ اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو عربی میں، اولین بولے تو پہلے لوگوں کے، ہم بھی پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتے نہیں، کچھ بھی اسی طرح انہوں نے کہا اولین نکتتبوہا، اسے لکھ کے لا رہا ہے اور یہ سنا رہا ہے لوگوں۔ فہیا تملی علیہ بکرۃ وصیلا، صبح اور شام یہ تم کو سنا رہے محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا اعتراض یہ تھا۔ اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ سنیے اب آپ، جواب یہ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں پوشیدہ، اس کے جاننے والے کا یہ کلام ہے۔ زمین اور آسمان کی یہ پوشیدہ باتیں کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں، یہ اس کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، چلیے جواب دے دیا اللہ اس کا۔ دوسری بات اسی صورت میں ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر واقعی میں اللہ کا کلام ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ روز تھوڑا تھوڑا کا ہی سنا رہے ہیں آپ، ہے نا بھائی؟ تھوڑا تھوڑا کیا ہے؟ یہ کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو پوری کتاب لاؤ نا۔ پھر انہوں نے کہا، یہ جواب اعتراض کرنے والوں اعتراض کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وقت واحد میں پوری قرآن کیوں نہیں آئی آخر؟ تو اللہ کیا جواب دیا؟ کذالک، ہاں ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، کیونکہ قرآن ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے،
قرآن پڑھ کے عمل کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے تھوڑا تھوڑا ڈوز دینا پڑتا عمل کے لیے۔ پوری کتاب وقت واحد میں پڑھیں گے تو آپ پوری قرآن پہ ایک ہی عمل کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کہاں سے کریں گے بولو؟ آپ نہیں کر سکتے نا۔ اس کے اندر پیدائش کی باتیں، اس کے اندر جوانی کی باتیں، اس کے اندر بوڑھاپے کی باتیں، وقت واحد میں اگر آ گیا جناب علی بچپن کی باتیں ہیں، اس کے شادی کا ذکر آ رہا، ابھی تو آپ بچے شادی کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں ہے نا۔ یعنی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہم نازل کر رہے ہیں، اسی لیے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کیوں؟ تاکہ آپ کے دل و دماغ اچھی طرح سے جم جائے قرآن کے اوپر، پہلے سمجھ میں تو آ جائے نا بات جو کہی جا رہی ہے، اور جو بھی جتنا بھی تم نے پڑھا ہے، چاہے ایک رکوع ہو، آدھا رکوع ہو، 2 رکوع ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد تمہارا دل و دماغ اس کے اوپر مطمئن ہو جانا پہلے، اسی لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں اس کو۔ وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، اور ہم کو آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں اس قرآن کو۔ کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال۔ کہاں سے شروع ہوئی قرآن؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوا غار حرا سے، پھر اس کے بعد اس قرآن کی تکمیل کہاں ہوئی؟ 23 سال میں عرفات کے میدان میں ہوئی۔ آپ حج کرنے آئے تھے، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، وداع کے معنی۔ پھر اس عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی اب تکمیل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت جو قرآن ہے نا اس کو بھی پورا کر دیا گیا ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہو گیا فائنل بات۔ 23 سال میں، یہ 23 سال میں 114 صورتیں نازل ہوئی قرآن کی۔ کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ ہوئی، کبھی گھر میں بھی ہوئی، یہاں تک کہ آپ نماز کے اندر بھی کھڑے ہوئے تو وہاں بھی نماز پڑھا رہے ہیں تو بھی آپ نازل ہوئی قرآن تحویل قبلہ کی، نماز پڑھا رہے ہیں آپ کیا تحویل قبلہ کو کا پلٹے، اسی جب نازل ہوئی آئے تحویل قبلہ کے نماز کے اندر ہی آپ پلٹ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہر حالت میں، کبھی آپ گھر میں آرام فرما رہے ہیں، کبھی آپ سفر پہ، کبھی جنگوں میں ہیں، آپ ہر صورت میں جہاں بھی ضرورت پڑتے گئے آیات نازل ہوتے رہی، اور جبرائیل امین یا نبی اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے اور آپ تک اللہ کی امانت یہ پہنچاتے رہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیے ہیں، کیوں؟ اسی لیے تاکہ تم جو ہے تمہارے قدم جم جائیں جو بھی تم نے پڑھا ہے پہلے۔ اصل چیز یہ ہے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد۔ قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں بہت سارے مقامات آتے ہیں، تھوڑی تھوڑی جو ہے نا اس کی وضاحت کریں گے۔ سورہ شعراء قرآن کی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اوپر جو اعتراض کیا گیا تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جن کا کلام نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ کس کا کلام ہے؟ بے شک یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ تنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ کون لائے؟ نزل به روح الامین، یہ روح الامین یعنی جبرائیل فرشتہ لے کے اس کو اترا، اس قرآن کو۔ کہاں اترا یہ قرآن؟ کوئی اوراق کی شکل تھی کیا؟ کاغذ کی نہیں تھی، تو اترا کہاں پہ اب یہ قرآن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آئی بات، اس کے آگے چل کے نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، علی قلبک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اس کتاب کا نزول ہوا۔ اور کیوں نازل ہوا؟ لتکون به منذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے سارے عالم کو آپ جگائیں، وارننگ کریں، اٹھائیں، انہیں بیدار کریں، ہوش میں لائیں۔ یہ ہے قلب کے اوپر نازل ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کیا گیا علی قلبک بلسان عربی مبین۔ زبان کون سی تھی قرآن کی؟ عربی زبان تھی،
عربی ہر زبان میں کچھ جناب علی کچھ دقیق الفاظ ہوتے ہیں نا، کچھ آپ اردو زبان میں بھی ہے، اگر آپ فصیح الفاظ بولیں گے اردو تو نہیں سمجھتے وہ لوگ. کیا ہر زبان میں؟ کوئی زبان بلکہ ایسی نہیں ہے یہ، ہر زبان میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں عام ہوتی ہیں جو رائج الوقت ہوتی ہیں اس وقت معاشرے میں. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم نے عربی زبان کے اندر خاص طور پہ ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے قرآن کے لیے جو اہل عرب اس کو واضح طور پہ بولتے تھے، سمجھتے تھے. بلسان عربی مبین، مبین کے معنی کھلی ہوئی، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی، یعنی ایسی زبان جو بالکل سمجھنے والی ہو اس وقت. ایسی نہیں کہ جناب یہ کیا بول رہے ہیں پھر ڈکشنری کھول کے دیکھو، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت رائج الوقت زبان تھی، چلتی پھرتی جو زبان تھی، بولنے والی، گفتگو کرنے والی جو زبان تھی، کیونکہ ہر آدمی سمجھنا ہے نا بات کو. اسی لیے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور عربی زبان میں بھی ان الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جو اس وقت عام عرب کے اندر بول چال تھی. یہ ہے قرآن کی شان، عربی مبین. اور پھر یہ بات بھی فرمایا قرآن میں کہ قرآناً عربی غیر ذی عوج. یہ قرآن ایسی کتاب ہے نا کہ جس کے مضامین کے اندر، جس کے سبجیکٹ کے اندر کیا فرمایا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کج نہیں ہے فرمایا، جو نہیں سمجھتے آپ، نہیں سمجھ سکتا انسان. اس بات کو اللہ نے فرمایا، خاص طور پہ یہ بات فرمائی. کیا فرمایا؟ عربی زبان ہے اور اس کے اندر کج نہیں. قرآن عربی غیر ذی عوج. غیر ذی عوج کے معنی کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں جو انسان کی عقل کے خلاف ہو، یا انسان نہیں سمجھ سکتا ہو، یا کوئی ایک بات ہی بولی گئی ہے بہت دقیق ہے سمجھ نہیں سکتا، اس قسم کی باتیں ہیں نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن میں اللہ اپنے کی. کیونکہ ہم نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کر رہے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی لیے نازل کر رہی تھی. ہدایت انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے نا. مثال کے تو ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھ میں آ رہا، کوئی کلکٹر ہے، کوئی IPS ہے، کوئی IAS فلاں فلاں ہوتے ہیں نا، اور ایک بالکل کھیتی باڑی کرنے والا گوان بھگوڑا چاپ بھی ہے. اب یہ دونوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے نا، کیا نہیں، بڑے لکھوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے. تو اللہ ہم نے اس زبان کو، اس زبان کو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ وہ دونوں سمجھنا بات کو، پڑھا لکھا بھی سمجھنا اور ان پڑھ بھی سمجھنا، دونوں سمجھنا. ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا قرآن میں. یہ ہے اصل قرآن کا اعجاز. کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب، کھول کھول کے گفتگو کرنے والی کتاب، کھول کھول کے سمجھنے والی کتاب، بالکل ہر چیز کو واضح طور پہ. یہ قرآن کا وصف ہے، یہ قرآن کا وصف ہے، یہ خاص طور پہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ ہر آدمی سے سمجھ سکتا ہے. اور دوسری بات عربی مبین، اور اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سورہ دخان پڑھتے ہیں، اس دخان میں یہ بات فرمائی، حامیم والکتاب المبین. اب اللہ قسم کھا رہا ہے یہاں پہ، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. حامیم حروف قطعات ہے، والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی ہوئی قرآن کی، قسم کھایا اللہ تعالیٰ. یعنی کھلی ہوئی سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن جو بات بھی کرتا بالکل کھول کے کرتا ہے، کھول کے، بالکل ہر ایک کچھ سمجھ میں آنا ہے. مبین کے معنی یہی ہے. اور پھر قرآن کے سلسلے میں یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیا کہ قرآن کے جو نام ہیں، ایک تو قرآن کا ایک نام ایک قرآن ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی کیا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کے معنی کیا ہیں؟ نہیں، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھ کے کبھی جس کی تلاوت ختم نہ ہو، وہ کتاب ہے. یعنی آپ پڑھیں گے والناس پہ ختم کریں گے قرآن، اور پھر آپ فوری شروع کریں گے. اب اسے کہتے ہیں کیا؟ قرآن. اور یہ صرف اسی کتاب کے لیے اعجاز ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیے بس ختم، نہیں. قرآن کے معنی وہ کتاب یہ شروع سے لے کے آخر تک بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یہ وصف، یہ قرآن کا مقام کوئی اور کتاب نہیں لے سکتی، اللہ کی کتاب ہے یہ. تو اس لہٰذا بار بار پڑھی جانے والی کتاب یہ صرف قرآن ہے. ایک اس کا نام ہے قرآن کا. قرآن کا دوسرا ایک نام ہے، وہ کیا ہے؟ فرقان. کیا نام ہے؟ فرقان. ایک سورت نام ہے اس سے پوری. فرقان کے نام سے قرآن میں پوری سورت ہے، ایک سورہ فرقان.
اس کی آیت ہی شروع ہوتی ہے اس جملے سے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پورے دنیا کے انسانوں کو متنبع کریں، آگاہ کریں۔ فرقان، اچھا فرقان کے معنی کیا ہے؟ اب فرقان کے معنی ہوتے ہیں، اس کو کسوٹی کہا جاتا ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ یہ فرق فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ڈبو دیا نا سمندر میں، تو وہاں پہ بھی وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو غرق کرنے کے بعد وہاں پہ فرمایا کہ ہم نے اس سمندر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑوں میں الگ کر دیا۔ تو ادھر ایک ٹکڑا ہو گیا سمندر کا، ادھر ایک ٹکڑا ہوگا، بیچ میں راستہ بنی، الگ الگ ہو جانا، الگ الگ ہو جانا۔ اب کیا معنی ہوئے یہاں پہ؟ الگ الگ سے مراد حق اور باطل کو الگ الگ، یعنی حق اور باطل کو چھانٹنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ کو اندر تمیز کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کو چھانٹنے والی کتاب، یہ ہے کتاب۔ اس کے معنی ہو تو فرقان، اس کا نام ہے ایک فرقان، جہاں پہ سورت نازل ہوئی اور دوسرے مقامات پہ یہ نام آیا ہے قرآن کا خاص طور پہ۔ یہ نام جو دیا گیا قرآن میں، کیوں دیا گیا اس کو قرآن کے بعد فرقان اس کا نام؟ اسی لیے دیا گیا کہ اب آپ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اب یہ تمیز پیدا ہونا، یہ ٹیلنٹ پیدا ہونا، یہ ہوشیاری آنا کہ کون صحیح بول رہا، کون غلط بول رہا، کون ہدایت کی بات کر رہا، کون گمراہی کی بات کر رہا، ہاں کون سچ بول رہا، کون جھوٹ بول رہا، یہ آپ کے اندر یہ پیدا ہونا ہے سینس۔ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر وہ قوت فیصلہ پیدا ہونا، اسی لیے اس کا نام فرقان ہے۔ کب پیدا ہوں گی یہ چیز؟ اب جب آپ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوں گی، یہ سوچ آپ بول سکیں گے بھائی آپ جو بات بول رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، بولیں گے آپ پڑھنے کے بعد، کیونکہ آپ قرآن پڑھے، آپ کے اندر اب یہ کوالٹی پیدا ہو گئی، اب یہ سینس پیدا ہو گیا اب آپ کے اندر۔ اگر نہیں آپ زندگی بھر قرآن پڑھے لیکن آپ معلوم ہی نہیں حق اور باطل کیا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کو جو نا فرقان سمجھے ہی نہیں، آپ خالی ثواب پڑھ کے چلے آ رہے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے چلے آ رہے ہیں آپ، نہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اسی لیے میں زور دے رہا ہوں، چونکہ سب سے پہلے جو آئی نا قرآن مجید کے اوپر اعتراض جو آ رہا ہے، اس اعتراض کے سلسلے میں بہت ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں، اور اس کو تفصیل سے اسی لیے گفتگو کر رہا ہوں میں، تاکہ قرآن کا پہلا مقام ہے جو قرآن کے متعلق جو تعارف کا آیا ہے، اور اللہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن کو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ تو اب یہ فرقان ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان، اور اس کا تیسرا نام ہے الذکر۔ کیا نام ہے؟ الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، یہ بہت استعمال ہوا قرآن کے تعلق سے، قرآن میں یہ ذکر ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے والی کتاب ہے، پڑھنے کے بعد بھول نہیں جانا، آپ یاد، یعنی جو پڑھے اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو، جو پڑھے نا پڑھ کے بند کرنے کے بعد اس کے بعد نہیں، پھر یہ جتنا پڑھے آپ کو اپنی میموری میں یاد رکھنا ہے، میں کیا پڑھا، اللہ کے احکامات آپ کو یاد رکھنا، میں یہ پڑھا، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب یاد رہے تو عمل کریں گے نا، آپ پڑھ کے قرآن کو بند کر دیے تو پھر آپ کو یاد نہیں ہے، بھول گئے تو کیا عمل کریں گے آپ؟ ہاں ہمارا معاملہ بہت سارا ایسا ہی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن کیا پڑھے کیا نہیں معلوم، یاد بھی نہیں کر رہے ہم قرآن، ارے بھائی ابھی پڑھ کے آیا، بھائی میں سن کے آیا، کیا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا، یاد رکھنا ہے۔ اب یہ یاد کہاں رکھنا ہے آپ کو؟ دماغ کے میمو میں رکھ کے باہر یاد کرنا ہے اب آپ کو۔ ارے بھائی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ سے دعا کر کے سیدھے راستے پہ چلو بول کے، ہے نا؟ اب جھوٹ بولے تو خود ہی بولتا، آپ جواب دینا آپ کی میموری، ارے ابھی پڑھ کے آنا ہے تو نماز میں جھوٹ نہیں بولنا بول کے پھر بول رہا، آپ کی میموری آپ کو جواب دے گی۔ اب کیا بھائی یہی معنی ہے نا اس کے؟ ہاں یاد، ذکر، یاد، ہر چیز کو یاد دلانے والی کتاب، یہ اللہ کو بھی یاد دلانے والی کتاب ہے، آپ کی زندگی کے مسائل کو بھی یاد دلانے والی کتاب ہے، جنت کو بھی یاد دلانے والی کتاب ہے، جہنم کو بھی یاد دلانے والی کتاب ہے، یعنی جتنی بھی باتیں آپ سے متعلق ہیں ان سارے باتوں کو یاد دلا کے یاد رکھنے والی کتاب ہے، اس کا نام ہے الذکر۔ اللہ قسم کھایا اس کتاب کی، قرآن میں سورہ سواد آتی ہے، سواد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس ذکر والے قرآن کے جو یاد رکھنے والی ہے، قسم کھایا اللہ، قسم ہے اس قرآن کی جو آپ کو ہمیشہ یاد دلاتی ہے ہر چیز کو، لیکن ہم یاد نہیں کرتے،
بھول جاتے ہیں اس کو، ہم نے کیا پڑھا بھول گیا، ہم نے کیا اللہ کی کتاب میں تھا ہم بھول گئے اس کو، کیا احکامات تھے ہم بھول گئے اس کو۔ الذکر ہمیشہ، خاص طور پہ اس کے صفاتی نام بھی کچھ ہے قرآن کے، تو ذاتی نام ہے، صفاتی نام بھی کیا ہے قرآن کو؟ ایک اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، یہ کیا ہے قرآن؟ نور۔ وانزلنا نورا مبینہ، کھلی ہوئی ایک کھلی ہوئی روشن کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ اب یہ نور کسے کہتے ہیں؟ روشنی۔ روشنی کے معنی کیا ہے؟ آپ کا اندھیرا ہے نا، ہر کوئی چیز نہیں دکھتی آپ کو، جیسے ہی آپ ٹارچ ڈالے یا بلب ڈالتے، جتنی بھی چیزیں آپ کمرے میں گئے کوئی چیز نہیں دکھ رہی آپ کو، اندھیرا پھیلا، جیسے ہی آپ چیز ڈال کے لائٹ ڈال روشنی آتے ہیں اندھیرا بھاگ جاتا، ہر چیز کھل کے دکھنے لگتی ہے آپ کو، وہ روشنی ہے۔ کیا ہے اب قرآن؟ آپ کی زندگی میں اگر جناب جہالت ہے، ہماری زندگی میں اگر جناب یاری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، گناہ نافرمانی فلاں 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 بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ تو پھر ظاہر ہے کہ اب قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بتا دیتی قرآن، نور، روشنی، دیکھیے غلطی ہے، دیکھیے فلاں، ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھ دیتی روشنی، یہ نور ہے، روشنی ہے یہ۔ اچھا روشنی کس کے لیے ہے؟ روشنی کس کے کام میں آتی بھائی؟ اندھے کے کام میں آتی روشنی؟ نہیں، حالانکہ اس کے ہی کام میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم تو آنکھاں رکھتے ہیں نا، ہم کو تو دکھنا چاہیے نا۔ ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو، ارے وہ تو اندھا ہے یار، تو اندھے کچھ روشنی ہونا نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، حالانکہ روشنی کا انہیں محتاج نہیں ہے، روشنی کی محتاج تو آنکھ والے ہیں، میں اور آپ روشنی کے محتاج ہیں۔ آپ کی آنکھ میری آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن روشنی نہیں ہے، تو کوئی چیز دکھتی آپ کو؟ نہیں دکھتی، نہیں دکھتی۔ تو پھر اب باہر کی روشنی چاہیے آپ کو، باہر کی روشنی آتے ہی یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ آپ آنکھ والے ہیں، عقل والے ہیں، آپ کو عقل ہے، لیکن یہ عقل اندھی ہے آپ کی قرآن کے بغیر، اسی لیے دنیا بھٹک رہی ہے آج، عقل رکھ کے چاند پہ چلے جا رہے ہیں مگر بھٹکے ہوئے منزل کو نہیں جا سک رہے، کیوں؟ یہ روشنی نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے۔ قد جاء بصائر من ربکم، سورہ نام میں آتی آیت قد جاء بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، یعنی قرآن۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھ کھول کے جو روشنی کو دیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا پھر اپنے لیے، سمجھے؟ ومن عمی فعلیہا، روشنی کے آنے کے بعد بھی اگر وہ آنکھ اس کے بند ہے تو روشنی دکھتی تو اس کا اندھاپن کا وبال اس کے اوپر، پھر اب اسی کے اوپر۔ یہ فرمایا ایک روشنی ہے، یہ قرآن روشنی ہے۔ انسان عقل والا، اللہ نے ہر انسان کو عقل دے کے پیدا کیا ہے، لیکن انسان عقل کے باوجود بھی پھر اللہ کی ایک دوسری روشنی کا محتاج ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو نبیوں اور کتابوں کی شکل میں پورا کیا۔ ضرورت ہے انسانوں کو روشنی کی، اب یہ خالی آنکھیں کام نہیں کرتے، روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اب روشنی بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اب یہ پیغمبروں کتابوں کے ذریعے سے روشنی میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ بھٹک جاتے پھر کدھر بھی۔ یہ ہے روشنی، نور، ایک بات ہو گئی۔ اور یہ کہ اس کا قرآن کا ایک نام ہے، اور کیا ہے؟ میزان۔ کیا نام ہے؟ صفت میزان۔ میزان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تولنا۔ یہ قرآن کیا کرتی ہے آپ کو؟ ایک تو قرآن کی ہر بات جنابی تلی ہوئی ہوتی ہے، عدل و انصاف پہ ہوتی ہے، اور آپ کو بھی اللہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو بھی کیا سکھاتا ہے قرآن سے؟ تم عدل و انصاف والے بن جاؤ۔ تولنے کا معنی علامت ہے یہ، عدل اور انصاف والے بن جاؤ۔ ایک نام توصف اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ کا نام ہے برہان۔ برہان کے معنی حجت اور دلیل۔ کیا نام ہے؟ حجت اور دلیل۔ کوئی گفتگو کر رہا، کوئی پھینک رہا، وہ ایسا ہوا ویسا، ارے بھائی ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ ثبوت دے۔ ثبوت کو کیا بولتے؟ برہان عربی میں۔ تو پھینک رہا نا، صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی ثبوت تو دے آخر۔ ہاں، یہ بات کر رہا، وہ بات کر رہا، ہاں دینی کوئی بات کر رہا تو دین کی بات ہے تو قرآن حدیث میں ہوگی نا دینی بات، تو کہاں سے بول رہے ہیں بھائی آپ یہ واضح بیان، دینی بیان؟ آپ اتنی لمبی گفتگو کر رہے ہیں،
تو آپ قرآن اس کا حوالہ تو دو، آپ قرآن حدیث کا دیو، بھئی یہ قرآن میں ہے، یہ نبی کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیو نا آپ. اسے کہتے ہیں برہان، دلیل اور حجت. حجت آدمی کے اوپر حجت قائم کرنا ہے، دلیل ہوتی ہے اس کی، ثبوت، وٹنس کہا جاتا نا آپ. اسی طرح اگر کوئی آپ دین کی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ثبوت میں کیا دینا پڑے گا؟ قرآن کی آیت دینا پڑے گا، یا آپ کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. یہی دین ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں برہان. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھا میں. یہ اس میں کچھ نام قرآن کے صفاتی ہیں، اور اصل نام جو ہے اس کے 3 اصل نام ہے: قرآن، فرقان، ذکر. اب قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن جب تک آپ غور و فکر سے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک قرآن کی گہرائی میں نہیں جا سکتے آپ. پھر یہی اعتراضات اٹھائیں گے آپ، کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے تھے وہ لوگ، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اعتراض کریں. کوئی چیز بھی آپ دنیا کے اندر بھی کوئی سبجیکٹ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اگر وہ سبجیکٹ سنتے وقت پڑھتے وقت اگر آپ پوری جناب یعنی اس کو آنسر رکھ کے اگر غور کریں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. نہیں سمجھ میں آ گیا تو پوچھ بھی سکتے ہیں، قرآن میں باتیں بھی ہیں. اسی طرح اللہ کی کتاب جب پڑھی جا رہی ہے، اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے اپنے متعلق سورہ انعام میں؟ وَإِذَا قُرِئَ القرآن، سورہ آراف میں ہے یہ، وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو پورے غور سے سننا، تھوڑا بھی نہیں. قرآن کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ فَاسْتَمِعُوا، یعنی مطلب یہ ہے اس کا خالی سننے کے معنی نہیں ہے، اس میں پورے غور سے سننا. اور پھر کیا کرنا سننے کے تعلق سے؟ فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا، سائلنس، خاموش، پوری توجہ ادھر ہی رہنا. تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی، نہیں تو نہیں. کیوں؟ اور آدمی کی فطرت بھی کیا ہے بھائی؟ اس کے مطلب کی بات، اس کے کام کی بات اگر ہے نا تو پورے کانا دونوں کانا کھولتا، 4 بھی کھول دیتا اگر رہے تو انہیں. سمجھے آپ؟ اچھا سنتے سنتے سامنے والے سے بارے بھائی ذرا پھر بولو، میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں سننے میں، میں پھر بولو بولتا ہوں نہیں، کیونکہ اس کے کام کی بات ہوتی ہے نا. تو قرآن سے زیادہ آپ کی کون سی کام کی بات ہے؟ کبھی سوچے آپ اس تعلق سے؟ نہیں سوچے. کیونکہ اگر نہیں سوچے تو معنی کیا ہے؟ آپ کے کام کی بات نہیں ہے اس میں. نہیں سوچے تو آپ کے کام کی بات نہیں ہے پھر، ہے نا؟ بات صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میں؟ آپ دنیا بول لو، قرآن کو سر پہ اٹھا لو آپ، مگر عمل کیا ہے ہمارا؟ عمل یہی ہے کہ ہمارے لیے کام کی بات نہیں ہے بھائی. یہ مولوی ملا پڑھ لیں دو اس کو، یہی بات ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہر قرآن سننے والے کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس سے غور سے سننا اور خاموش رہنا. وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے سماعت قرآن کے تعلق سے خاص طور پہ. اہم بھائی شے کلام نہیں ہے، وہ پڑھ لیے قصہ ختم، ایسا نہیں ہے نا. اسی لیے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں نبی کو حکم دیا گیا. سورہ مزمل پڑھیے آپ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے رات کمبل چادر اوڑھنے اٹھیے، اب آپ رات کو اٹھیے، آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے کم اٹھ کے ٹھہریے نماز میں آپ، اور قرآن کو پڑھیے آپ پورے غور کے ساتھ. کیا کہا اللہ نے نبی کو؟ قرآن کو پورے غور سے پڑھتے رہیے آپ نماز میں. ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر قرآن کو آپ ذرا رک کے پڑھیے، تھم کے پڑھیے، ٹھہر کے پڑھیے، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے آپ. یہ نبی کو حکم دے رہا بھائی، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کچھ بھی. یہ کتاب کی عظمت ہے، یہ عظمت قرآن یہی ہے. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اس کی ایک آیت قرآن میں آتی ہے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ قرآن کے سورہ حشر میں آخری رکوع میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اگر ہم اس قرآن کو تمہارے بجائے، انسانوں کے بجائے اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ قرآن میں جو باتیں عذاب کی آئی ہے نا اللہ کے، تو عذاب کی باتیں پہاڑ اگر سن لیتے اس کو تو اللہ کے ڈر کے مارے دب جاتے اور پھٹ جاتے ہو. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور تمہارے سینے میں تو اتنا سر کا دل ہے، ہاں وہ دل کے اوپر قرآن اثر ہی نہیں کر رہا، اللہ بولے تو پہاڑا پھٹ جاتے.
دب جاتے اللہ کے ڈر سے. اور تمہارے سینے میں تو صرف اتنا سر کا دل ہے, اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا قرآن. کتنی بڑی بات کر اللہ تعالیٰ قرآن میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ ہے, اس کو یقین نہیں ہے. بس ختم, طوطے میدے کی طرح قرآن پڑھتے جاؤ, قرآن پہ قرآن, قرآن پہ قرآن. وہ اپنے لیے بھی نہیں پڑھنا, مردوں کے لیے پڑھنا ہے. اے قرآن ختم ہو گئی, اے میرے دادا کو, یہ میرے بابا کو, وہ اپنے لیے بھی نہیں. یہ حال ہے کیا بھائی, یہی چل رہا چکر, یہ حالت ہو گئی قرآن کی. اب میرے لیے, میرے کو نہیں ہو رہا بھائی قرآن, میرے بابا کو ہے نا. آپ کیا, بابا مر گئے, بابا کیا کر رہے؟ اللہ قرآن میں بولا نکاح کرو, اب بابا کا نکاح کراتے. اب کیا کرتے, بولے نا بھائی. ہاں, اللہ تعالیٰ بول رہے اگر میاں بیوی کے حالات تعلقات بہت خطرناک بگڑ گئے, اللہ بولے طلاق دے دو. اب کیا مرنے کے بعد آپ کے بابا اماں کو طلاق دیتے ہیں؟ اب ارے بھائی زندوں کے لیے احکامات ہے, ہم بول رہے اٹھا کے ٹرانسفر کر دے رہے ہیں ادھر. وہ بھی اب پڑھ رہے ہیں بھی تو اپنے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, بول رہا ہوں میں. بولنے کی بات یہ ہے اصل میں, یہ بات ہے اصل میں قرآن میں, اپنے لیے قرآن ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, سورت ہے چھوٹی سی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورت قرآن میں, وہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے قرآن کے پڑھنے والوں, کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا بات, کیا پڑھ رہے ہیں تمہیں کچھ معلوم ہے آخر؟ یا پھر تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے, خفل اقفالها, خفل پڑے ہوئے تمہارے دلوں پہ, تمہارے دل نہیں کھل رہے. قرآن اندر دل میں جا رہا ہی نہیں, خالی حلق کے حد تک ہی ہے. پھر ہاری حلق تک ہی ہے قرآن ہمارے پاس, اتر رہا ہی نہیں اندر, دل میں جا رہا ہی نہیں قرآن. وہی بات قرآن نے کہا. یہ باتیں جو آ رہی ہے قرآن مجید کے عظمت کے سلسلے میں, اب یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کتنا بڑا چیلنج اللہ دے رہا ہے. اللہ کی کتاب اتنی عظیم ہے, اور آگے چل کے فرمایا, یہاں تو ایک سورت کا لفظ کیا, پہلے تو بات آئی ہے, اور قرآن میں بہت مقامات ہیں, 5-6 مقامات, یہ تو اخیر میں بولا یہاں پہ. لیکن سب سے پہلا تو یہ بولا اللہ تعالیٰ پوری قرآن لاؤ. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارہ میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا. وہاں تو اللہ بولے اس جیسے قرآن لے کے آؤ, تم نہیں جنات کو بھی لا لو. کس کو؟ جنات کو بھی بلا لو. کیونکہ یہ اہل مکہ جو ہے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی جن لگا ہوا ہے, انہیں سکھا رہا قرآن. یہ ان کا عقیدہ تھا, ایک اعتراض کر رہے تھے وہ لوگ, اسی لیے بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹھیک ہے, تمہارے پاس بھی جنات ہے نا بھائی, تم بھی لاؤ, بلاؤ کاہنوں کو بلاؤ, تمہارے جنات کو بلاؤ, تم بھی اس جیسی قرآن لاؤ. جن اور انس دونوں مل کے اس جیسی قرآن لاؤ. اللہ بولا تم نہیں لا سکتے, دونوں مل بھی گئے تو نہیں لا سکتے. یہ بولا وہ سورہ بنی اسرائیل میں. اچھا, سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا کے کیا کر دیا, نہیں لا سے عاجز آ گئے, تو کم 10 سورتیں لاؤ, 10 لاؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بعشر سور, اشرا کہتے ہیں 10. قرآن نہیں لا سکتے تو ایک 10 صورتیں لاؤ, اس جیسی جو قرآن کی کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نا, کم از کم 10 لاؤ. ایک دوسرے کو مددگار بلا لو, ان کنتم, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں. لیکن یاد رکھو تم اس چیلنج کو ہمارے نہیں قبول کر سکتے. اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ, فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. یہ بات دماغ میں بٹھا لو اچھی طریقے سے, یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا علم ہے. قرآن کیا ہے؟ رب کائنات کا علم ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا علم آپ کے پاس کیسے, جو بھی آپ کے پاس ہے علم, میرے پاس جتنا اللہ ہم کو اتنا ہی ہے. یہ ہے نا. فرشتے کیا کہتے قرآن میں 4 رکوع میں سورۃ البقرہ کے, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات ہر نقص عیب سے پاک ہے, ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے, اس سے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے, ہے نا. جتنا علم اللہ دیا نا اتنا ہی ہے. وہ پہلی صورت بھی نازل ہوئی علم کی ہے نا, اللہ سکھایا ہے انسان, علمہ, ہے نا.
اس کے بعد وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان نہیں جانتا تھا لیکن اللہ اس کو علم دیا، سکھایا اس کو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی اتنا ہی جان سکتا ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے اس کو، بس اتنی جو بات ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانو اچھی طریقے سے، قرآن یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے۔ 10 صورتیں ہو گئی، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ، اور یہاں بھی فرمایا ایک صورت اللہ فرمایا، اور وہاں پہ فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ اعلان اللہ کر رہے ہیں۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تمہارے پاس آسمانی کتابیں تورات انجیل جو اس سے پہلے کی ہے نا، وہ اللہ کی کتابیں، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن، یعنی وہ بھی اللہ کی کتابیں تھے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ یہ بتایا وہ تفصیل، تفصیلی باتیں اس کے اندر مفصل ہے، کھول کے بتایا وہ تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل ہے اس میں، اور لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کے کلام ہونے کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے اس کو۔ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود کی آیت ہے، فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب احکمت آیات، اللہ نے سب سے پہلے جو آیات نازل کی ہے نا اس کو پہلے مضبوط کیا ہے۔ قرآن کے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں پہلے اللہ کی کتاب کی جو باتیں ہیں اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب کی باتوں کو کہ ہلا نہیں سکتا، باطل نہیں قرار دے سکتا اس کو۔ احکمت آیات ہو، پہلے اسے مضبوط کیا ہے دلائل کو، ثم احکمت، اس کے ثم فصلت، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل ہے قرآن میں، التعارف کرا رہے ہیں قرآن میں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ ایک مقام پہ شاید سورہ مدثر میں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے اتنے بڑے غضبناک ہے اللہ سبحانہ اس معاملے میں، اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، اللہ اس کو تو یہاں سے وہاں تو سمجھا ہی نہیں، کیا بولے؟ یہ کہتے ہیں ان ہوا الا قول البشر، یہ کہتے ہیں کسی بشر کا کلام ہے یہ، سأصلیہ سقر، جو ایسا کہتا ہے اسے جہنم میں ڈالنے والا ہوں، لا تبقی ولا تسر، وہ دوزخ میں جائے، نہ جہنم اس کو چھوڑے گی اور نہ باقی رکھے گی، ایسے عذاب میں ڈالوں گا میں۔ کوئی کہے کہ قرآن میں کوئی الفاظ کسی انسان کے ہیں یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ کے نبی کے بھی کوئی جملہ اس قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ نجم میں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، اپنی خواہش سے کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ جو فرشتہ اللہ کے پاس سے جو پیغام لے کے آپ کے پاس اتر رہا نا، وہی بات قرآن میں آتی ہے، پھر کوئی دوسری نہیں آتی۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بالحق انزلناہ بالحق نزل، یہ قرآن جیسے فرشتہ لے کے اتر رہا ہے نا، اترے تک اسی حالت میں اتر رہا جیسے حالت میں لے کے آیا ہے، کوئی بیچ میں گڑبڑ نہیں ہوئی، عرش سے یہاں تک آنے میں کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے ہوتا ہے نا بعض وقت، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں وہ بالحق انزلناہ بالحق نزل، حق کے ساتھ ہی نازل کرے، ہم حق کے ساتھ ہی اترائے پورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے متعلق جو بات فرمائیں گے، وہ سورہ طور میں ایک بات آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ام یقولون تخول بل لا یؤمنون، یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو گھڑ کے لا رہے، سیکھ رہے ہیں، وہاں بھی اللہ فرماتا دراصل ان کا ایمان نہیں ہے اس قرآن پہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِحَدِيثٍ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر واقعی میں تم سچے تو اس جیسی ایک بات لاؤ، قرآن جیسی لاؤ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ بڑی بات بول رہے ہیں۔ اس کے بعد تم اعتراض کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ارے یارو تم کسی بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تم کیا بھائی؟ اللہ کے کلام پہ اعتراض ہو رہا تو اللہ بول رہے اتنے بڑے بن گئے تم، ہاں اپنے خالق تو پوچھ رہے ہیں تم کون ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے تم؟
ہاں ام ہم الخالقون، یہ اپنے آپ کو پیدا کر لیے؟ پوچھ رہا اللہ بھائی۔ قرآن کا جو چیلنج استدلال ہے نا وہ بالکل فطری ہے، وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ اس کو۔ اچھا، قرآن کی رہی کتابت حفاظت کی بات، ابھی آپ کے سامنے بتا دیا میں آپ کو، کہاں نازل ہوا سب سے پہلے قرآن؟ رسول اللہ۔ سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون ہوئے؟ آپ پڑھتے ہیں قرآن سورہ اعلیٰ میں یہ آیت ہے، ایک تو وہ آیت ہے ہم قرآن کو کتابی شکل میں اس ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت کر رہے ہیں ہم، اور دوسری حفاظت کہاں ہو رہی؟ اس کو سینوں میں کہاں ہو رہی؟ کروڑوں حفاظ ملے گی آپ زبی سے، جب سے قرآن نازل ہو رہا ہے نا، ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی؟ تو سب سے پہلے کون سے سینے میں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں ہوئی۔ اور اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سورہ اعلیٰ میں؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ کیا بول رہا قرآن؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کو پڑھوا دیں گے، اور ہم پڑھانے کے بعد آپ نہیں بھول سکتے۔ کسی گارنٹی کسی اور کی حافظ بھول سکتا؟ میں اور آپ بھول سکتے؟ رسول نہیں۔ اللہ بولا نہیں، یہ آپ کے سینے میں ہے بات۔ یہ اگر آپ کی نوز میں کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا سنقرئک، ان قریب ہم پڑھا دیں گے، فلا تنسا، اور آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر اللہ پڑھا دینے کے بعد بھولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ بولا سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، پڑھی دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ عنکبوت میں، ما کنت تدری ما الکتاب ما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب لکھے، نہ آپ کوئی قلم پڑھے، قلم پکڑے نہ کوئی کتاب لکھے، نہ کوئی، یعنی آپ کو نبوت سے پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، امی تھے آپ۔ وہ بات اللہ گواہی دے رہا سورہ عنکبوت میں، ما کنت تتلو من قبلی، ہی دیکھیں الفاظ، من قبلی، اس قرآن سے پہلے، پہلے بعد میں نہیں۔ بعد میں بولے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نعوذ باللہ آخر تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکے آپ دیکھ کے، پھر نعوذ باللہ قرآن کے الفاظ شاہد ہے۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سے پہلے، من قبلی ہی، آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے تو قرآن مجید کی مخالفت کرنے والوں کو یہ میٹیریل مل جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے پڑھے لکھے، ہم گنواروں کو بھٹکا رہے ہیں کچھ لکھ کے لا کے، یہ افواہ پھیل جاتی شک کرنے والوں کو۔ ہاں ہے نا، کوئی آدمی اگر جناب یعنی شہر کا کوئی گاؤں کو چلے گیا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو بہت ہوشیار رہتے، ارے وہ شانہ ہے اور اپنے گھما رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، بولتے نا ویسا نہیں۔ تو یہ بھی معاملہ اللہ فرماتے ہیں نا، اذا لارتاب المبطلون، شک کرنے والوں کو جناب علی شک کرنے کا موقع مل جاتا پھر اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو۔ اتنی فطری بات ہے، دیکھ رہے ہیں آپ جو قرآن کہتا ہے نا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی نا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ اوراق میں، اس کے بعد عام انسانوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد میں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ایک تو نبی کے سینے میں محفوظ ہے، اور جو اہل علم ہیں ان کے سینوں میں بھی اللہ قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ ہے حفاظت۔ اچھا، اب یہ دونوں کے تعلق سے اللہ قرآن میں فرماتا سورہ حامیم سجدہ میں، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن بہت زبردست ہے اور سب کتابوں پہ غالب ہے۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ قرآن میں اب نہ تو باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، دونوں طرف سے باؤنڈ کر دیا گیا، داخل نہیں ہو سکتا۔ باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے، نہ قرآن کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور جو کون ہے؟ حکیم اور حمید ہے وہ، یعنی جو کام اللہ کرتا ہے نا اس کام میں سوائے تعریف کی کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس کی تعریف ہے، یہ قرآن کی، اس کا کلام محفوظ کر لیا اس کو، یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں آ رہی ہیں۔ سورہ یاسین، سورہ یونس میں ایک آیت آتی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے قریش کے سردار آئے، لیڈر، اور آ کے بولے بھئی یہ معاملہ مکے میں امن ختم ہو گیا، صبح آپ کی طرف سے یہ ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، فلاں اختلافات ہو رہے، لہٰذا ایسا کرو کہ جو ہے آپ جو قرآن پیش کر رہے ہیں نا، یہ قرآن کی بجائے کچھ دوسری کتاب لاؤ تاکہ ہماری تمہارے سب باتیں ہو جائے اس کے اندر. کیا بھائی یہ لے کے آئے لوگ فارمولہ بنا کے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ، نہیں فرمایا لقاء نأتی بالقرآن غیر ھذا، نأتی بالقرآن غیر ھذا، آپ لے آئیے ایک دوسرا قرآن، یہ نہیں، اس میں سب ہمارے خلاف ہے. یہ نہیں قرآن ہونا، دوسرا ہونا ہمارے خلاف ہے، اس میں سب ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے، سب خلاف ہے. یہ قرآن مت لائیے آپ، ایسا قرآن ہونا جس میں ہمارا اور تمہارا دونوں کی بھی باتیں رہنا. نأتی بقرآن غیر ھذا، اللہ کے نبی بولے ہو ہی نہیں سکتا. کیا بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اچھا پھر وہ لوگ نرم پڑ گئے، آپ اڑے ہوئے ہیں نا ضد کے اوپر، اب نرم پڑ گئے. نرم پڑنے کے بعد وہ بھی نرم پڑ گئے کچھ. اچھا ٹھیک ہے یہی قرآن رہن دو، مگر اس کے اندر کچھ ذرا تبدیلی کر دو. ہمارے بابا ہمارے دادا یا بزرگاں بھی یہ بھی جو ہے کچھ ہے، ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں جن بتوں کی، وہ بھی کچھ شکتی رکھتے ہیں. آپ بول رہے ہیں سب بیکار ہے، کوئی نہیں رکھتے، آپ ان کو تو پوچھ کے پھینک دے رہے ہیں بالکل. ہاں تو ہم ایک زمانے سے ہمارے بابا دادا ان کے جناب یہ کرتے آ رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور آپ آ کے بول رہے ہیں یہ سب جو ہے بیکار ہے. تو لہٰذا کیا کرو آپ، ٹھیک ہے یہ قرآن پورے کا پورا نہیں تو نہیں، کیا کرو کم از کم آؤ بدل یا تبدیل کر دو اس میں. جواب سنیے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ کی طرف سے آ رہا حکم. اب یہ آیا نا وفد ان لوگوں کا ایک، ہاں ڈیلیگیٹ آ گئے ان کے پاس، آ کے رسول کے پاس یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے آ رہا رسول کے لیے کیا ہو رہا. قل آپ کہہ دیجئے نبی، قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میری یہ مجال نہیں کہ میں اس کے اندر کوئی حرف کا بھی اضافہ کروں یا کمی کر دوں، میری یہ مجال نہیں ہے. بول دیجئے آپ ان کو ان تلقاء نفسی، کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ کیا بولو، ان اتبع الا ما یوحی الی، ارے تم جا ستیہ ناتھ ہو جائے، میں تو جو آ رہا اس کی اتباع کرنے والا ہوں. تم مانو یا مت مانو، میرا کام تو میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ جو کتاب آپ کو میں دے رہا ہوں آپ اس کی پیروی کیجیے. آپ پہلے آپ چھوڑیے ان لوگوں کو، سب کہیں بھی جان دو. آپ قرآن کے خلاف کیا کیا نظریات ہیں ان کے، کیا کیا من گھڑت قصے اور کہانیاں لے کے آ رہے ہیں. قرآن کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی کتابیں، قرآن کے مقابلے میں اپنے اکابر کی کتابیں، قرآن کے مقابلے میں اپنے مرشدوں کی کتابیں. ہاں چھوڑو ان کو، فرمایا تم قرآن، آپ قرآن پہ قائم ہو جائیے. اتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد اور خطرناک بات ہے، پھر کیا ہے خطرناک بات، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں قرآن کے خلاف کوئی حرکت کر لوں تو پھر یہ قیامت والے دن کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا. کہاں ہے یار قرآن ہمارے پاس، کتنی ناقدری کر رہے ہیں آپ قرآن کی. ہم سمجھ میں آ رہا کچھ آپ کو، کیا کتاب ہے، کیا عظیم کتاب ہے یہ، کیا سلوک ہے ہمارے پاس قرآن کا. وہ جو مشرکین عرب کر رہے تھے نا وہی ہم بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا، یہ بات آئی اب جب نہیں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، بھائی رسول تو نہیں سنتے، اب یہ بات اب کیا کریں گے انہوں، اب روڈوں پہ نکلیں گے. ہم بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگ آ رہے ہیں، مکے میں آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، عمرہ کو آ رہے ہیں، سب جا کے قرآن سنا رہے ہیں ان کو. تو ابو جہل، ابو لہب اور سورے مل کے بولے ہم بھی ایک ٹیم بنا کے کیا کریں گے، جہاں رسول جا کے قرآن سنا رہے نا ہم وہاں پہ جا کے گانے سنائیں گے اور ناچنے والوں کو لے کے جائیں گے، مجرے کرائیں گے. وہاں پہ جہاں بھی محمد گئے ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور جا کے کیا کریں گے، وہاں پہ گانے سنائیں گے، لڑکیوں کو لے کے جائیں گے ہم. ابو جہل ابو تو پیچھے لگ جا رہا، ابو لہب بھی جناب علی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کوئی قافلہ آ گیا جا رہے ہیں سنانے کے لیے، تو کہتا یہ جھوٹا ہے مت سنو، اس کی بات جھوٹ بول رہا. نعوذ باللہ من ذالک. اب باضابطہ انہوں نے جناب علی کیا کر دیا، ایک وفد بنا لیا، اب یہ کام ہم کریں گے ہم. اور اس کا ذکر قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں آیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. قرآن کے نہیں ماننے والوں، انکار کرنے والوں نے یہ بات کہی
کہ دیکھو تم قرآن مت سنو، لا کے بول رہے ہیں وہاں پہ قرآن مت سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، کیا کرو؟ والغو، جہاں رسول قرآن سنا رہے ہیں تم گانے گاؤ، آوازاں کرو، نعرے لگاؤ اپنے دیوتاؤں کے فلاں فلاں زور زور سے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دب جائے، لعلکم تغلب، تاکہ تم غالب ہو جائے اور تمہاری محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دب جائے۔ ایسا کرو، کرے انہوں نے تو کیا ہوتا، کرے تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہی آدمی ہے جس کے خلاف بولے نا لوگوں کو اور تجسس پیدا ہو جاتا، کیا بات ہے اگر ذرا ٹھیک ہے چھپ کے تو سنیں گے بولتے لوگ۔ ابو جہل کا یہی چکر تھی، دن میں انکار کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے چھپ چھپ کے جا کے سنتا تھا۔ یہاں پہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، اگر سمجھ میں آ گئی نا آپ کی زبان، آپ کے دلوں کے اندر چھید کرتی ہوئی دل میں گھس جائے گی۔ قرآن کا وہ معجزہ ہے۔ ہم قرآن کو کیا کر دیے؟ قصے اور کہانیوں کے حوالے کر دیا اصل میں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے اصل میں تو قرآن۔ سورہ حاقہ میں ایک آیت آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے انہی آیات کے تحت ہے، ایک سورہ طٰہٰ کی بھی آیات آتی ہے وہاں پہ، یہ بھی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں فرماتے ہیں قرآن کیا ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے، شاعر کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں تم میں ایمان لانے والے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی فال کھولنے والے کا کلام نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو اس کتاب سے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دو باتیں بولا، شاعر اور فال کھولنے والے۔ کیوں بولا؟ یہ دور جاہل ایک دن کی بڑی ہوا تھی شاعروں کی، آج بھی ہے نا، شاعروں کو دیکھو کیسے کیسے بہت واہ واہ، کیا بولے پھر بولو، پھر بولو، ہاں ہے نہیں؟ اور کچھ تو شعر آ گیا جناب یعنی پسند تو نوٹا نکال کے اڑا دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، کیا حیثیت رکھتے ہیں قرآن کے سامنے؟ بولا اللہ تعالیٰ یہ تو رب کائنات کا کلام ہے یہ، ہاں واہ واہ پھر بولو بول کے نہیں بول رہے ہیں کوئی بھی قرآن کے متعلق، بول رہا ارے کیا بور کر رہے یار مول صاحب، اتنی دیر ہو گئی بول، شاعر کو کیا بول رہے پھر بول، قرآن کو کیا بول رہے بار بار ٹائم دیکھ رہے، ارے کیا ہے ختم ہی نہیں کر رہے قرآن کو، اتنا ڈفرنس ہے دونوں میں۔ ٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے یہ بات؟ غلطی کس کی غلطی ہے بھی؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اسی لیے ہو رہا مزہ قرآن میں نہیں آ رہا، مزہ شاعری میں آ رہا، اسی لیے اس کو پھر بول بولتے ہیں۔ ہاں فرمائیے ارشاد۔ اچھا اس کے بعد بولا فال کھولنے والوں کا، اچھا فال کھولنے والوں کو بھی حالات کچھ پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ تو پہلے کیا تھا ذرا اس کی باتوں کو یقین ہو جاتا تھا، ہاں ایسے ایسے یقین۔ اللہ بولے تم یہ خالی لکیراں دے کے جو فال کھول رہا اس کی باتوں پہ تمہارا دماغ ہل جا رہا، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، نہیں آئے اللہ ہوتا اس کی تھوڑی بھی اثر نہیں ہو رہی کہ آپ کے اوپر بول رہے ہیں اللہ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا بھی نہیں ہو رہا کیا؟ قرآن ہے یہ، سوچئے آپ۔ سورہ الحاقہ، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ سورہ الحاقہ پڑھ رہا ہوں آیت، وہی آیت ہے جو پڑھا تھا نا میں آپ کو، انہ لرسول وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ رب العالمین کی طرف سے، یہاں تک پڑھا تھا میں۔ اب یہ سورہ الحاقہ کی آخری آیت ہے میں جو پڑھ رہا ہوں اب۔ سورہ الحاقہ جو ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 69 ہے، 69، پارہ نمبر 29 ہے، 29، بہت خطرناک ہے۔ قرآن کی اہمیت کیا ہے اللہ بتا رہے ہیں۔ رسول مخاطب ہے بھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری آیت پڑھے تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
فما منکم من احد عنہ حاجزین وانہ لتذکرۃ للمتقین. آیت نمبر 44 45 46 47 48. ترجمہ رسول کے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا ہے جیسا کا رب ہے. اور اگر وہ ہم پر، وہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہم پر یعنی اللہ پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اپنی طرف سے کوئی بات اگر کرتے قرآن میں، تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لے لیتے. ایک بات بھی اگر رسول، جو اللہ نہیں بولا، اگر وہ بولتے قرآن میں، تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ پوری قوت کے ساتھ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیتے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. کس کی؟ یہ ہے قرآن. تمہاری حیثیت کیا ہے بول رہے ہیں اللہ. یہاں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دراصل وہ مشرکین عرب کو بول رہے ہیں، کہ نبی کو مخاطب کر رہے ہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے جی؟ ہمارے نبی بھی اگر کوئی بات قرآن میں کہہ دیتے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے. تمہاری حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. بات یہ ہے بولنے کی، اتنی سخت بات ہے یہ. کیا کرتے؟ ہم رگے گردن کاٹ ڈالتے. پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں تھا. یعنی اگر ایسا ہم کرتے تو ہم کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. سورہ الحاقہ. میں اگر نہیں پڑھ کے بولتا تو آپ کیا بول رہے ہیں بولتے تھے، ذرا ڈاؤٹ ہوتا نا. اسی لیے کتنی بڑی بات بول رہے مول صاحب بول کے. اللہ اللہ ہے، یہ اللہ، یہ رب کائنات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے یہ. اور آج ہم اس کلام کے تعلق سے کیا سلوک کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے نا اس کی. ہاں، اس قرآن کے خلاف تو ہر نتھو خیرو کی بات سن لے رہے ہیں. جس کی لمبی داڑھی، اس کا شملہ بڑا دکھا، اس کی بات انہیں بول رہا، کیسا غلط ہو سکتی بھائی؟ ہاں بھائی، آپ قرآن ہے، قرآن میں آپ اپنی طرف سے جو بات ہی نہیں کر سکتے آپ دین کے متعلق. یہاں تو اللہ نبی کو اتنی سخت بات بول رہا، تو میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو بول دیا اللہ کو، اگر یہ بولے کہ انسانی کھانا تو جہنم میں داخل کر دوں گا فوری میں اس کو. تاؤسلی ہی سقر. اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ. قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. سوچو آپ ہماری حالت کیا ہے. لیکن یہ بات آپ کو کسی مجلس میں بولی نہیں جاتی، خالی فضائل سناتے. الف لام میم پڑھو، اتنے ہو گئے. سمجھ میں آ رہا؟ الف کے 10 نہیں کیا کہتے، میم کے 10، لام کے 10، 30 مل گئے، ان کو قصہ ختم. قرآن بازو رکھ دو، اپنی چلاؤ. ہاں، قرآن بازو رکھ دو، اپنی چلاؤ. اب یہ قرآن کے ساتھ ہو رہا معاملہ. انتقام لے رہے قرآن کے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورہ جاسیہ میں فرماتے ہیں نا، دیکھیے قیامت جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت اللہ جس کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں اس وقت کیا بولیں معلوم؟ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تیرے اوپر پڑھی جاتی تھی یا نہیں تھی؟ قرآن تھا تیرے پاس؟ اس کے بعد کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ فاستکبرتم، تم تکبر کیے میری کتاب کے ساتھ، بازو رکھ کے اپنی چلائے تم. وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم ہو گئے، تم مجرم بن گئے ہمارے. سورہ سجدہ میں فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. جس کے سامنے ہماری آیت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، یہ کرو یا مت کرو، اس کے باوجود انجان ہو جاتا ہے، قرآن کو بازو رکھ کے اپنی چلاتا ہے، یہ ہمارا مجرم ہے. انا من المجرمین منتقمون. اور ایسے مجرم سے قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں انتقام لینے والا ہوں. کیا بچ سکتے ہیں آپ؟ اللہ بولے میں انتقام لوں گا. اللہ جس کا انتقام لے، کون آئے گا اس کو بچانے کے لیے؟ ہاں، ہم کیا کر رہے ہیں آخر قرآن کے متعلق؟ ہے کیا قرآن آخر؟ اس کی کیا عظمت ہے اس کی؟ سمجھ رہے ہیں ہم قرآن کو؟ قرآن پہ غور و فکر، قرآن کے مطابق عقائد ہونا، ایمانیات ہونا. اس کے بجائے ہر چیز کو قرآن کے خلاف آ رہی ہم قبول کر لیں اس کو. ارے بھائی بولنے والے مول صاحب ہے، مولانا ہے. ارے نہیں میرے بھائی، نہیں، اصل قرآن ہے آپ کے پاس، کتاب ہے اصل میں. یہ بتایا کتنی آپ کی باتیں بتا میں آپ کے سامنے، کتنی آیتیں آپ کو بتایا میں آپ کے سامنے.
قرآن کی عظمت، قرآن کی حفاظت، قرآن کے صفات، قرآن کے نام، ہاں یہ کس کے لیے بولی جا رہی ہے؟ جب فرشتے جہنم میں جائیں گے، سورہ زمر کے آخری رکوع میں آپ پڑھ لیجئے جا کے، فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسول یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یہی بولیں گے فرشتے، ارے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے اور آ کے ہماری کتاب نہیں سنائے، آخرت سے نہیں ڈرا؟ قالوا بلا، نہیں آئے تھے مگر ہم نہیں مانے، جاؤ دوزخ میں، آئے تو تھے، حجت ہو گئی تمہارے اوپر، ختم، تم مان لیے قرآن کو اللہ کی کتاب، حجت ہو گئی۔ اگر اس تک قرآن نہیں پہنچی اس کے اوپر حجت نہیں، اس کا فیصلہ الگ ہوں گے آپ، لیکن ہم تک تو قرآن پہنچی نا، حجت تو ہو گئی ہمارے اوپر۔ اب ہم بولیں گے بھلا ہاں ایسی وجہ قرآن بھی پڑھتے تھے، کرے کیا پھر قرآن پڑھ کے؟ آپ قرآن کے خلاف، پوری زندگی کتاب کے خلاف، عقائد قرآن کے خلاف، پھر اللہ اس وقت فرشتے کہیں گے جاؤ فادخلوا ابواب جہنم، دروازے کھلے ہوئے ہیں جہنم کے، جاؤ۔ دیکھو زندگی بہت تھوڑی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 16، اس کے بعد ساری یہی باتیں آپ کے آنے والی ہیں، جب کیا کریں گے وہ سوچ لو بس۔ اہم مضمون تھا اسی لیے میں وہ تفصیل سے رکھ دیا، اس کو کتاب کے متعلق بات تھی، آگے چل کے کیونکہ اب اس قسم کی باتیں وہاں پہ زیادہ تفصیل نہیں ہوں گی، کیونکہ پہلے آپ کے یہاں پہ آ چکی ہے یہ بات تفصیل کے ساتھ، اسی لیے آگے چل کے دوسری باتیں تفصیل میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔